السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 61 سے آگے کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 61 کا دوسرا حصہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور چیئرمین آف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام میں غلام محمد اشرفی مصباحی الحمدللہ میں غلام محمد اشرفی مصباحی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے اور ہمارے دلوں میں نفاق کی بالکل بھی گنجائش نہ بنائے۔ اوپر یہ واقعہ ذکر ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو 12 منافقین کی ایک جماعت یہ سوچ کر کے گھات لگا کر کے ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے تو معاذ اللہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، یعنی قتل کرنے کے ارادے سے وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا۔ اس واقعے کی تفصیل امام احمد نے، یعنی امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند احمد میں ابو الطفیل سے، بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حذیفہ ابن یمان سے اور ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جبیر ابن مطعم سے، ابن ابو حاتم اور ابو الشیخ نے الضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عروہ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور محمد ابن عمر نے اپنے شیوخ سے اس طرح روایت کی ہے، یعنی بہت سی روایتیں بہت سی سندوں کے ساتھ ہے یہی روایت بہت سی سندوں کے ساتھ ہے۔ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر راستے میں تھے کہ بعض منافقین نے یہ سازش تیار کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھاٹی سے راستے میں پھینک دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بس وہ موقع کی تلاش میں رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وادی میں چلنے کا ارادہ کیا تو وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ پروگرام یہ طے کیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی میں پہنچیں گے تو ہم سواری سے اٹھا کر وادی میں گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان تمام سازشوں اور مکاریوں سے آگاہ فرما دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وادی میں پہنچے تو ایک شخص نے آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وادی کا راستہ اختیار کیا ہے، بس کوئی دوسرا وادی کے راستے میں نہ چلے، وادی کے بطن میں چلو، تمہارے لیے یہ راستہ آسان ہے اور یہ راستہ وسیع بھی ہے۔ وہ منافقین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، ان کے سوا باقی سب وادی کے بطن میں چلے۔ ان سازشیوں نے جب یہ آواز سنی تو اپنے منصوبہ کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھاٹی میں چلے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم آگے سے اونٹنی کی مہار پکڑو، اور حذیفہ ابن یمان کو فرمایا کہ تم اسے پیچھے سے ہانکو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھاٹی میں چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کی آہٹ سنائی دی۔ منافقین نے اوپر سے تیر اندازی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کو انہوں نے بھگا دیا، یہاں تک کہ کچھ سامان بھی گر گیا۔ حمزہ ابن عمرو اسلمی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رات اندھیری تھی۔ حمزہ فرماتے ہیں میری 5 انگلیوں میں جو شگاف تھے وہ چمکنے لگی، یہاں تک کہ ان کی روشنی میں ہم کوڑا، رسی اور اس قسم کی دوسری اشیاء اکٹھی کرنے لگے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ان کی انگلیاں جو ہے وہ ٹارچ بن گئیں، وہ بھی 5 انگلیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آنے والے لوگوں کو پیچھے لوٹا دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف لوٹے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر غصے کا اظہار تھا، اور حضرت حذیفہ کے پاس ایک نوکدار چھڑی تھی۔ حضرت حذیفہ نے ان کی سواریوں کے منہوں پر مارنا شروع کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے دشمنوں دور ہو جاؤ، پیچھے ہٹو۔ منافقین کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دجل و فریب پر مطلع ہو چکے ہیں، یعنی ان کے دھوکے پر۔ فوراً گھاٹی سے اترے اور لشکر کے ساتھ مل گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم فرمایا کہ تم سواری کو پیچھے سے مارو اور عمار کو حکم دو کہ تم آگے چلو۔
پس جلدی جلدی چل کر وادی کے اوپر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جن کو تم نے پیچھے دھتکارا ہے کیا ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے صرف ان کی اونٹنیوں کو پہچانا ہے کیونکہ انہوں نے منہ لپیٹے ہوئے تھے، رات کی تاریکی کی وجہ سے میں انہیں نہیں پہچان سکا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، تمہیں پتہ ہے ان کا ارادہ کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں تو کچھ علم نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سازش کی تھی کہ میرے ساتھ چلیں اور جب میں گھاٹی کے اوپر چڑھوں تو تیر اندازی کر کے مجھے نیچے پھینک دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بدبختوں کے نام مع ولدیت بتا دیے ہیں، یعنی نام بھی بتا دیا، باپ کا نام بھی بتا دیا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے متعلق بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کے متعلق یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ جب وہ آئیں تو ہم ان کی گردنیں کاٹ دیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو کہنے والے یہ بات بنا سکتے ہیں، اور آج کے لوگ تو خاص طور سے بناتے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، میں ناپسند کرتا ہوں کہ عرب یہ کہیں کہ جب اپنے ساتھیوں کے ذریعہ کامیاب ہو گئے، یعنی جنگ تبوک جیت لی، تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ آگ کے شعلوں کے ذریعہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صحابہ کو ان منافقین کے نام آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں صحابہ کو ان منافقین کے نام بتائے اور فرمایا، یہ اسما ظاہر نہ کرنا، یہ نام کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت اسید ابن حضیر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات وادی میں چلنے سے آپ کو کس چیز نے روکا تھا، حالانکہ یہ راستہ گھاٹی سے آسان تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ منافق میرے متعلق کیا منصوبہ بنائے ہوئے تھے اور ان کا کیا پروگرام تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلیں، اور جب رات خوب تاریک ہو جائے، اندھیری ہو جائے، تو میری سواری کا تنگ کاٹ دیں اور اسے دلدلی زمین میں گرا دیں۔ قریب تھا کہ وہ مجھے اونٹنی سے گرا دیتے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، لوگ جمع ہیں اور اتر چکے ہیں، آپ ہر قبیلے کو حکم دیں کہ ان میں سے جس شخص نے یہ برا ارادہ کیا ہے اسے قتل کر دے۔ پس ہر قبیلہ اپنے اپنے اس فرد کو قتل کر دے گا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ مجھے ان لوگوں کے نام بتائیں، میں ابھی ان کے سر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب مشرکین سے مقابلہ ختم ہو گیا تو اپنے اصحاب کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ منافقین اگرچہ منافقین ہیں لیکن کہلاتے تو ہمارے ساتھ والے ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور، وہ تو منافق ہیں، وہ تو آپ کے اصحاب نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتے؟ حضرت اسید نے کہا، یہ کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں لیکن گستاخ رسول کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی ظاہری شہادت کی وجہ سے انہیں قتل نہیں کرتا، یعنی وہ جو ظاہر میں جو بولتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اس کی وجہ سے میں انہیں قتل نہیں کر رہا ہوں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نمبر 1 عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرج، نمبر 2 ابو حازر اعرابی، نمبر 3 عامر ابو عامر، نمبر 4 حلاس ابن سوید ابن سامت کو بلاؤ۔ حلاس ابن سامت وہ شخص ہے جس نے اپنے جیسے منافقین میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ ہم گھاٹی میں رات کو محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر تیر اندازی کر کے ہی سکون کا سانس لیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہم سے بہتر ہیں تو پھر ہم بکریاں ہوئے اور وہ ہمارا چرواہا، پھر ہم تو سب بے عقل ہوئے اور وہی ایک دانش مند ٹھہرا، عقل مند ٹھہرا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع ابن جاریہ ملی التمیمی کو بلانے کا حکم دیا۔ ملی التیمی وہ بدبخت تھا جس نے کعبہ سے خوشبو چرا لی تھی اور مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔
ملک حجاز میں بھاگتا رہا، لیکن اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیصر ابن نمیر کو بلایا۔ یہ وہ کمینہ شخص تھا جس نے صدقہ کی کھجوروں کی چوری کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، تجھے اس بری حرکت پر کس چیز نے برانگیختہ کیا تھا، ابھارا تھا؟ اس نے کہا، میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اس سازش پر مطلع نہیں فرمائے گا۔ اب جب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری اس فریب کاری پر مطلع فرما دیا ہے، تو آج میں صدق دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ پر دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اس بات کو سن کر معاف فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، طعمہ ابن ابی رق اور عبداللہ ابن عیینہ کو بلاؤ۔ عبداللہ ابن عیینہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج کی رات جاگ لو، ہمیشہ کے لیے سلامت رہو گے۔ خدا کی قسم، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ کو کہا، اگر میں قتل ہو جاتا تو تمہیں میرے قتل سے کتنا نفع ملتا؟ اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمن پر فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے ہم خیر و خوبی کے ساتھ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اور آپ کی طرف سے ہمیشہ خیر اور خوشحالی میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مرہ ابن ربی کو بلاؤ۔ یہ وہ بدطینت اور بد فطرت شخص ہے جس نے عبداللہ ابن ابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ راستے کے کانٹے کو ہٹا دو، اس کے بعد سب نعمتیں ہماری ہوں گی۔ ایک فرد کے قتل سے تمام لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے، معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرہ ابن ربی سے کہا، یہ بک تو نے کیوں کی تھی؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر میں نے کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو علم ہوتا، میں نے تو ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پھر ان 12 افراد کو جمع کیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی، یعنی غزوہ تبوک سے واپسی پر جو حملہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے انہیں ان کی باتوں اور ان کے ظاہر و باطن کے سب کیفیتوں سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اپنے علم کے ذریعہ اس پورے واقعے پر مطلع فرما دیا تھا۔ ارشاد الہی وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا سے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 12 اشخاص، یہ 12 لوگ نفاق اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں مر گئے۔ امام بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، عرض کی، اے اللہ، ان پر دبیلا کا تیر برسا۔ دبیلا اس آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں جو رگے دل پر گرتا ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں میں 12 افراد منافق ہیں، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ ان میں سے 8 کے لیے تو وہ آگ کا شعلہ کافی ہوگا جو ان کے کندھوں کے درمیان گرے گا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نکل جائے گا۔ امام بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ 14 یا 15 آدمی تھے۔ یہ واقعہ تبوک سے مدینہ طیبہ کی طرف واپسی پر پیش آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ دریافت فرمائیں ان سے تو کہیں گے، بس ہم تو صرف دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ آپ فرمائیے، گستاخو، کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کیا کرتے تھے؟ لئن میں لام قسم کے لیے ہے، یعنی قسم بخدا، اگر آپ ان سے اس مذاق کے متعلق دریافت کریں جو یہ آپ کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آستین کے سانپ آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں چل رہے ہیں، یہ کہیں گے، اجی ہم تو دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ تو اے محبوب مکرم، ان کو زجر و توبیخ فرمائیے ان کے استہزاء پر، ان کے مذاق پر، جو یہ اس ذات سے کر رہے ہیں جس سے استہزاء کرنا، مذاق کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے، اور ان پر حجت کو لازم کرتے ہوئے اور ان کی غیر معمولی جھوٹی معذرتوں کا اعتبار کرتے ہوئے فرمائیے کہ بے شرمو، اللہ تعالیٰ اس کے بابرکت کلام کی آیت اور اس کے رسول مکرم سے تم استہزاء کرتے ہو۔ کلام کا اسلوب دلالت کر رہا ہے کہ وہ گویا اپنے مذاق کے معترف تھے، اسی وجہ سے انہیں زجر و توبیخ کی گئی
اور جس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا گیا اس پر حرف تقریر یعنی حمزہ استفہام داخل کیا گیا، اور یہ انداز کلام استہزاء کے ثبوت کے بعد ہو سکتا ہے، یعنی استہزاء ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے استہزاء کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا یہ کہنا انما کننا نخوض ونلعب بھی استہزاء کا اعتراف ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہماری باتوں سے جو استہزاء کا مفہوم سمجھا گیا ہے، یہ ہم نے مسافت کی کلفتوں کو بھلانے یعنی دوری کی وجہ سے راستہ جو کٹھن پڑ رہا تھا اس کو بھلانے کے لیے، اور بطور دل لگی راستے کی مسافت بسہولت طے کرنے کے لیے کی تھی۔ ہمارا ارادہ مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا نہ تھا۔ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص غزوہ تبوک کے موقع پر مجلس میں بیٹھا تھا اور کہنے لگا، ہم نے ان قرآن کے قاریوں جیسا پیٹو، جھوٹا اور میدان جنگ میں بزدل نہیں دیکھا۔ ایک شخص غزوہ تبوک کے موقع پر مجلس میں بیٹھا تھا اور وہاں وہ کہہ رہا تھا، ہم نے ان قرآن کے قاریوں جیسا پیٹو، یعنی صحابہ کرام جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے ان کے جیسا معاذ اللہ پیٹو، جھوٹا اور میدان جنگ میں بزدل، یہ تینوں باتیں ان لوگوں نے جھوٹی کہی ہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا، تو نے غلط کہا اور سفید جھوٹ بولا ہے، تو منافق ہے، میں تمہاری یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اونٹنی کے کجاوا کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور پتھر اسے زخمی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم تو دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دوسری سند سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح روایت کی ہے، اور اس شخص کا نام عبداللہ ابن ابو ذکر ذکر کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی روایت لکھی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ منافقین میں سے کچھ لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر کہنے لگے، یہ شخص شام کے محلات کو فتح کرنا چاہتا ہے، یعنی کچھ لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر، منافقین میں سے کچھ لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے نبی کے بارے میں کہنے لگے، کیا ہے؟ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کے محلات کو فتح کرنا چاہتا ہے، جبکہ شام کے محلات بہت دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع فرما دیا۔ آپ منافقین کے پاس آئے اور فرمایا، تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو جی دل لگی کر رہے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کا شان نزول کلبی، قتادہ اور مقاتل رحمہم اللہ سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں چل رہے تھے اور 3 منافق آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ان میں سے 2 قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے اور تیسرا ہنس رہا تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ خیال ہے کہ وہ رومیوں پر غالب آ جائیں گے اور ان کے شہر فتح کر لیں گے۔ یہ چیز عقل سے کتنی بعید ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم یہ کہتا ہے کہ ہمارے مدینہ میں مقیم صحابہ کے متعلق قرآن نازل ہوا ہے، حالانکہ یہ ان کا اپنا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کی باتوں پر مطلع فرما دیا، یعنی ان منافقین کو یہ لگتا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا کہ وہ لوگ ایسا ایسا بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قافلے کو روکو۔ آپ نے ان منافقین کو بلایا اور فرمایا، تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی جس طرح قافلے باتوں اور لہو و لعب کے ذریعہ راستے کی مسافت قطع کرتے ہیں، ہم بھی اسی قسم کی کلام کر رہے تھے، ہمارا مقصود مذاق کرنا نہ تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ سے تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے، یعنی جا رہے تھے، عازم سفر تھے۔ محمد ابن اسحاق اور محمد ابن عمر کا بیان ہے کہ منافقین کا ایک گروہ مال غنیمت کے لالچ میں غزوہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ ان منافقین میں یہ افراد بھی تھے: ودیعہ ابن ثابت ابن عمرو ابن عوف کا بھائی، حلاس ابن سامت، اور مخشی ابن حمیر جس کا تعلق قبیلہ اشجع سے تھا جو بنی سلمہ کا حلیف تھا۔ محمد ابن عمرو نے ثعلبہ ابن حاتم کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ منافق آپس میں کہنے لگے، کل اسی جگہ کچھ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے پہاڑوں میں پڑے ہوں گے۔ یہ باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق
غلط افواہیں مومنوں کو ہراساں کرنے یعنی ڈرانے کے لیے کی تھی۔ حلاج جو جو ام عمیر کا خاوند تھا اور ام عمیر کا بیٹا عمیر اس کی پرورش میں تھا، اس نے کہا خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی برے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ ہم واپس پلٹیں تو تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہمارے متعلق قرآن نازل ہو چکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر کو فرمایا یہ لوگ جل گئے ہیں، ان سے ان کی باتوں کے متعلق دریافت کرو، اگر یہ انکار کریں تو تم کہنا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ عمار ان کے پاس پہنچے، انہیں سب کچھ بتایا، پس وہ منافقین معذرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ودیع ابن ثابت نے کہا جبکہ وہ اونٹنی کے کجاوے کو پکڑے ہوا تھا اور اس کے پاؤں پتھروں اور کنکروں پر لگ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ ودیع کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ اب بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو اظہار ایمان کے بعد، یعنی ایمان ظاہر کرنے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، یعنی ان کے دل میں تو تھا نہیں ایمان لیکن انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو، کیونکہ وہی اصل مجرم تھے۔ یعنی تم جھوٹے عذر مت پیش کرو، اللہ تعالیٰ کا کو تمہارا جھوٹ معلوم ہے، تم نے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اذیت دے کر اور ان کی شان اقدس میں گستاخی کر کے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کا اظہار کیا ہے۔ محمد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جس شخص کو توبہ کرنے اور اخلاص کی بنا پر معاف کیا گیا تھا وہ صرف مخشی ابن حمیر الاشجعی تھا۔ یہ ان کا مذاق سن کر ہنستا تھا لیکن خود ایسا کرتا نہیں تھا، اور وہ ان منافقین سے ایک طرف چلتا تھا، ان کی باتیں سن کر انکار بھی کرتا تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس نے اپنے نفاق سے سچی توبہ کر لی۔ اس نے کہا اے اللہ میں ایسی آیاتیں سن رہا ہوں جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، جسموں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور دل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اے اللہ مجھے اپنے شہادت کی موت عطا فرما کہ کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ میں نے اسے غسل دیا تھا، میں نے اسے کفن دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی تھی اور وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور کسی مسلمان کو ان کی شہادت گاہ کا علم نہ تھا۔ مخشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا اور میرے باپ کا نام بدل دو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ رکھا تھا۔ عاصم نے نعفو کو نون کے فتحہ اور فا کے ضمہ کے ساتھ اور نعذب کو نون کے فتحہ اور زال کے کسرہ کے ساتھ نعذب اس طرح معروف متکلم کا صیغہ پڑھا ہے، اور طائفتن کو مفعول کی ہونے کی بنا پر منصوب پڑھا طائفتن۔ باقی قراء نے نعفو کو یا مضمومہ اور فا کے فتحہ کے ساتھ یعنی یعفا پڑھا ہے، اور یعذب کو تا مضمومہ اور زال مفتوحہ کے ساتھ پڑھا ہے یعنی تعذب۔ صیغہ واحد غائب مجہول یعنی یعذب، اور طائفتن کو مرفوع پڑھایا طائفتن۔ یہ اصلی مجرم تھے کیونکہ انہوں نے نفاق پر اصرار کیا تھا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی تھی اور ان کے شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے اس طائفہ کو ہم سزا دیں گے، یہ قابل معافی مجرم نہیں ہے، اس گروہ کو ہم سزا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 66 تک کا یہ درس ہوا، انشاءاللہ 67 سے ہم اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔